أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نحشرهم جميعا جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے ان سب کو ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مکانکم انتم اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم وشرکاءکم اور تمہارے یہ شریک فزیلنا بینہم پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان وقال شرکاؤہم اور کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون نہیں تھے تم ہماری بندگی کرتے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بس کافی ہیں اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے بیچ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ یہ کہ ہم تھے تمہاری عبادت پوجا پاٹ سے لغافلین البتہ بے خبر هُنَالِكَ تَبْلُو اس جگہ آزمایا جائے گا ابتلا میں ڈالا جائے گا کل نفس ہر آدمی ما اسلفت جو کہ اس نے دنیا میں پیچھے چھوڑ دیا وردوا الی اللہ اور لوٹائے جائیں گے یہ سب اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا برحق مولا اور آقا ہے وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے غائب ہو جائیں گے ان سے ما کانوا یفترون وہ سب کچھ جو وہ دنیا میں گھڑتے رہے گزشتہ آیات میں کفار کا ذکر ہوا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقهم ذلہ کہ جنہوں نے دنیا میں گناہ ہی کمائے اور نیکیوں کی راہ پہ نہ چلے گناہ ہی اکٹھے کرتے رہے تو ان کا انجام بہت برا ہوگا اور ذلت اور سیاہی ان کے چہروں پہ چھائی ہوگی اب ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کا حشر کریں گے یعنی ان کو اکٹھا کریں گے سارے کے سارے مشرک اور جتنے بھی انسان ہیں سب حشر میں لائے جائیں گے اور پھر مجرمین کو اللہ الگ کر کے ان کے جرائم کا حساب لیں گے اور ان سے اللہ تعالیٰ دو بدو بات فرمائیں گے ثم نقول پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا مکانکم انتم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا دنیا میں مکانکم انتم وشرکاؤکم
اپنی اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک بھی، یعنی وہ سب لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اور وہ ہستیاں، وہ بزرگ شخصیات، وہ معبود، وہ پتھر جن کو پوجا جاتا رہا تھا، جن کو لوگ خدا کا شریک بنا کر ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان کے نام کی فریادیں کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے، وہ سب کے سب شریک۔ ان میں پتھر کی مورتیاں بھی آ جاتی ہیں، لکڑ کی بت بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ شخصیات بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، سب کو لوگوں نے پوجا ہے اور سب کو خدا کا شریک بنایا۔ سب سے اللہ پوچھیں گے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے بیچ، یعنی ان کو الگ کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، یعنی جن کو خدا کا شریک بنایا تھا دنیا میں، اور اللہ کا شریک ان کو بنا کر کے دنیا میں کاروبار بھی کیا، جو ان کے رہنما بڑے لوگ تھے، مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے اس کو بزنس بنا کے رکھا، اور جو سادہ لوگ عوام تھی، عام لوگ تھے، وہ سارے کے سارے تو کہیں گے وہ ان کے جو شریک تھے، ما کنتم ایانا تعبدون، بھئی تم ہماری بندگی نہیں کرتے تھے دنیا میں، یعنی تم نے ہماری پوجا نہیں کی ہے، اور ہم تمہاری پوجا کے قطعاً حامی نہیں ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، بس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یہ کہ ہم تھے تمہاری عبادت سے البتہ بے خبر، ہمیں کیا معلوم کہ تم ہمارے بارے میں کیا دنیا میں کرتے رہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، آپ فرمائیں گے باری تعالیٰ، میں تو نہیں جانتا کہ انہوں نے مجھے تیری جگہ کھڑا کر لیا تھا، یا تیرا بیٹا بنا لیا تھا، مجھے تیرے ساتھ معبود بنا لیا تھا، میں تو نہیں جانتا۔ اور یہ کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول بحق، اے اللہ تیری پاک ذات ہے، مجھے تو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ میں تو اپنی ذات کو تیری ذات سے ملا دیتا، اور میں اپنے بارے میں ان کو کہتا کہ یہ میری پوجا کرے، میں تو قطعاً ان کی پوجا پاٹ سے بے خبر تھا۔ ہاں میں ذمہ دار تھا جب تک ان میں موجود تھا، اور جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا تو پھر مجھے نہیں پتا انہوں نے میرے بارے میں کیا کیا۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اسی طرح جتنے بھی اچھے نیک لوگوں کی لوگوں نے دنیا میں پوجا پاٹ کیا، جیسے آج بھی لوگ اولیاء کرام کی قبروں کو پوجتے ہیں، ان کو جا کے سجدے کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے مزارات پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور مشرک لوگ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرک اور دوسری دنیا کے مشرک، ان کے کام ان بتوں سے ہو رہے ہیں۔ جو پتھر کے مجسمے ہیں، جو لکڑ کے مجسمے ہیں، جو مٹی کے ڈھیر ہیں، ان سے ان کی بھی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب کے سب قیامت کے دن ان پوجنے والوں کی، ان شرک کرنے والوں کی نفی کر دیں گے، اور جو اہل اللہ ہیں وہ تو یقیناً صحیح نفی کریں گے، بھئی ہم نے دنیا میں ان کو نہیں اس راستے پر ڈالا تھا، اور ہم نے کبھی ان کو یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ ہمیں خدا کا شریک بنا لے۔ اور جو پتھر اور لکڑ کے مجسمے ہیں، ظاہر ہے ان کو کیا پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، اور اہل اللہ بھی کہیں گے کہ اللہ ہم تو بے خبر ہیں ان کی پوجا پاٹ سے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو، اس جگہ جانچ لے گا، آزما لے گا کل نفس، ہر آدمی، ما اسلفت، جو اس نے دنیا میں پیچھے چھوڑ دیا اور اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی اپنے سارے کے سارے کیے ہوئے اعمال کی اس کو سمجھ آ گئی کہ اس میں کھرا کتنا ہے اور کھوٹا کتنا زیادہ ہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔
مولاہم الحق جو سب کا آقا مالک رب اور خالق حقیقی ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو باتیں شرکیہ گھڑ گھڑ کے شرک کی راہ پہ چلتے رہے کہ یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی کرنے والے ہیں، اور یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ فلاں کام کرتے ہیں، یہ فلاں بیماری کا حل ان کے پاس ہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ مختلف بیماریوں کے خدا مختلف بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں آستانے پہ جاؤ تو فلاں بیماری دور ہو جاتی ہے، فلاں آستانے پہ جاؤ تو فلانا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، فلاں آستانے پہ جاؤ تو فلانی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بہت سارے آج لوگوں نے اپنی ضروریات، اپنی حاجتوں کے خدا بنائے ہوئے ہیں، وَضَلَّ عَنْهُمْ، یہ اس دن سب ان سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کچھ یہ دنیا میں گھڑتے رہے تھے، کیونکہ سب کچھ اپنی طرف سے اختراع تھا، اللہ کی تعلیمات نہیں تھی، تو اپنا سارا کچھ گھڑا ہوا عقیدے کا برا نظام، یہ سب کچھ ان سے غائب ہو جائے گا اور ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا، اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے گا۔